اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ سورہ مبارکہ بقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ سورہ مبارکہ بقرہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کا دوسرا سورہ۔ قرآن مجید کا آیتوں کی تعداد کے اعتبار سے طویل ترین سورہ یہی ہے کہ جس کے اندر بسم اللہ کے علاوہ 286 یعنی 286 آیتیں موجود ہیں۔ اس سورہ کے آغاز میں بسم اللہ کے فوراً بعد الف لام میم ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ مقطع یعنی جس کو الگ الگ کر دیا گیا ہو، کچھ الفابیٹس جن کو ملا کر ایک ساتھ پروناؤنس کیا جاتا ہے اور کچھ وہ کہ جن کو اس طرح سے نہیں پروناؤنس کیا جاتا، جن کو الگ الگ توڑ کر پڑھا جاتا ہے، ان کو مقطعات میں شمار کیا گیا۔ یہ قرآن مجید کے 29 سورے ہیں کہ جن کے آغاز میں ہمیں مقطعات نظر آتے ہیں۔ ان کی تفصیل تو اپنے مقام پر، مگر اتنا فلسفہ اس کا 11ویں امام کی ایک حدیث سے ماخوذ ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام سے، کہ جس میں اس بات کو سمجھایا گیا کہ پروردگار یہ گویا سمجھانا چاہتا ہے کہ انہی حروف سے کہ جن کو تم روزمرہ استعمال کرتے ہو، الف لام میم، الف لام را، ہا میم عین سین قاف، یہی وہ حروف ہیں کہ جن سے قرآن مجید کو ترتیب دیا گیا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی بندے کی کوشش ہے، تو حروف تو وہی ہیں کہ جن کو تم بھی استعمال کرتے ہو، تم بھی ایسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ تو ہم اس دعوے سے دستبردار ہو جائیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے فوراً بعد ہمیں کتاب ہی کی عظمت کے بارے میں متوجہ کیا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں ہے، لا ریب فیہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید وہ ابدی معجزہ ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا قیامت تک کے لیے ثبوت ہے، تو اس کے اندر کوئی شک ہونا بھی نہیں چاہیے، اور اسی کا یہاں پر اعلان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پوری طاقت اور زور لگا کر کہا جا رہا ہے کہ ہدن للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ فاتحہ میں یہی دعا مانگی گئی تھی کہ مالک ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت کر دے، ایک دفعہ وہ سیدھی راہ مل جائے تو اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اب یہاں پر پروردگار عالم نے اس کتاب کو کتاب ہدایت قرار دیا۔ سورہ فاتحہ کے اندر ان لوگوں کا ذکر تھا کہ جن پر نعمت نازل ہوئی، یعنی نعمت ہدایت نازل ہوئی، تو کچھ افراد کا ذکر وہاں پر آ گئے۔ یہاں پر خود قرآن نے اس کتاب کو، یعنی اسی قرآن کو ہدایت کے عنوان سے پیش کیا۔ تو وہ جو حدیث ثقلین کے اندر جو دو باتیں آئی تھی کہ قرآن اور اطرت اہل بیت پیغمبر اکرم کے بعد، ایک طرح سے اس کی بھی یہاں سے تائید ہو جاتی ہے کہ ہدن للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں۔ اب ظاہر متقین سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ تقویٰ کی سٹیجز ہے، وہ ابتدائی درجہ کہ جس کے اندر انسان اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہو، اس کو کہا جائے گا تقویٰ کا ابتدائی درجہ، جس میں پھر ترقی ہوگی اور انسان آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر ایک انسان اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر قرآن مجید گویا اس کے لیے کیا فائدہ دے گا جب وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کوشش نہیں ہے۔ پھر پروردگار عالم نے اس پہلے گروہ کا تعارف کروایا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو غیب پر ایمان لانے میں کوئی تکلف نہیں ہے، یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی وہ شخص کے جو مثلا اس دنیا کے اندر ہی سب کچھ سمجھ رہا ہے اور اس دنیا سے ماورا کچھ بھی نہیں مان رہا، وہ غیب سے آشنا نہیں ہے اور وہ غیب کو قبول نہیں کرتا۔
قرآن ہدایت کے لیے پہلی شرط یہ قرار دیتا ہے کہ انسان اس دنیا کو محدود سمجھے اور یہ مانے کہ اس دنیا کے آگے بھی کچھ ہے، یعنی اس دنیا ہی کے اندر سارے معاملات ختم نہیں ہو جاتے. یہ دنیا پہلا ایپیسوڈ ہے جس کے ساتھ دنیا کے بعد کے معاملات جب ملتے ہیں تو پھر اس کے بعد پورا فلسفہ اور حکمت واضح ہوتی ہے. پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ یہ نماز کو قائم کرتے ہیں. ایک نماز کو پڑھنا ہے، ایک نماز کو قائم کرنا ہے جس کے اندر شرائط وغیرہ کا بھی خیال رکھا جائے اور پھر ماحول کے اندر بھی نماز قائم کرنے کا جذبہ موجود ہو، اقامہ جماعت ہو، ایک ماحول بنایا جائے گھر کے اندر بھی اور معاشرے کے اندر بھی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے یہ خرچ بھی کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ایک طرف نماز قائم کرنا جس کا ابتدائی مفہوم تو وہی ہے کہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کی طرف انسان متوجہ ہو، مگر اتنا ہی نہیں، جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے وہ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، یعنی حقوق عباد سے بھی غافل نہیں ہوتے. پھر اگلی صفت یہ ہے کہ اے حبیب جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، چاہے وہ شریعتیں منسوخ بھی ہو چکی ہوں، مگر وہ شریعتیں، وہ جو کچھ بھی دیگر انبیاء پر، گزشتہ انبیاء پر نازل ہوا ہے وہ سب کا سب پروردگار ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے. لہٰذا اس آخری نبی کی تصدیق کے بعد وہ سب کا سب اس زمانے کے لیے جس میں وہ نبی آئے تھے معتبر تھا. لہٰذا ان نبیوں پر بھی ایمان لانا ہے، جو ان پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لانا ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخری چیز جو یہاں پر بیان کی گئی چھٹی صفت کے طور پر کہ یہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اگر انسان خدا کو بھی مان لے لیکن آخرت کو اگر وہ قبول نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حساب کتاب کا تو منکر ہو گیا. ہم سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین پر اصرار دیکھ چکے ہیں کہ وہ خدا جو ہے وہ قیامت کے دن کا، روز جزا کا، حساب کتاب کے دن کا مالک ہے. یہاں پر بھی کہا گیا کہ یہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، انہیں پورا پورا یقین ہے کہ حساب کتاب ہوگا. اب اس کے بعد ایک انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور خدا کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لیے اور زیادہ سنجیدہ ہو جاتا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اب ان کے بارے میں تبصرہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے ہدایت نازل ہوئی اور یہی لوگ کامیاب ہیں. مانگی گئی تھی ہدایت جو سورہ فاتحہ میں بھی تھی اور یہاں پر بھی ہدایت ہی کو بیان کیا گیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے. اور پھر آخر میں بتایا گیا کہ یہ ہیں وہ افراد کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اب آپ نوٹ کیجئے کہ یہاں پہ جو لفظ رب آیا ہے پالنے والا، اس سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ پالنا صرف جسم کا نہیں ہے بلکہ انسان کی روح اور عقل، اس کی بھی پرورش پروردگار عالم کی ربوبیت کا، اس کے رب ہونے کا تقاضا ہے. اور انسان اگر اس ہدایت پر آ جائے تو پھر اس کی کامیابی میں شبہ ہی کیا ہو سکتا ہے. یہاں پر اس بات پر بھی توجہ رہے کہ پروردگار عالم نے ایک گروہ کا تعارف کروایا. یہاں پر یہ گروہ ہدایت پروردگار کا قبول کرنے والا ہے، ہدایت یافتہ، جن کو بالآخر ہدایت ہو جائے گی. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اگلے صفحات کے اندر پروردگار عالم نے دو اور گروہوں کا تعارف کروایا ہے، کافروں کا اور منافقوں کا. کافروں کے اندر بھی وہ کافر کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے، پھر ان کی کچھ صفت بیان کی جائے گی، اور پھر ساتھ ساتھ دوسرا جو آخری گروہ آئے گا یعنی متقین کے بعد کافرین اور کافرین کے بعد منافقین، منافقین کے کچھ اوصاف بیان کیے جائیں گے. اور پھر پروردگار عالم کی طرف سے دعوت دی جائے گی کہ انسان خود اپنے بارے میں سوچے کہ وہ کس گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہے. تو یہاں پر خلاصہ یہ ہوا کہ غیب پر ایمان ہو، نماز قائم کرنے کا جذبہ ہو، انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جو پیغمبر اکرم اس آخری رسول پر نازل ہوا اس پر ایمان، جو گزشتہ انبیاء پر نازل ہوا اس پر ایمان، اور آخرت پر یقین. یہ وہ بنیادی ترین صفات ہیں جو پروردگار عالم اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے. باقی صفات انہی کی آف شوٹس ہیں، انہی سے پھر مزید انسان اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے. اگر انسان ہدایت پر آنا چاہتا ہے اور کامیابی کی سند حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان اوصاف کو اختیار کرنا ضروری ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.